یہ ہے قطر۔ سعودی عرب بحرین UAE کے درمیان واقع دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری۔ یہ اتنا امیر ہے کہ اس کی پر کیپٹا انکم $1,28,000، جو کہ امریکہ، سنگاپور، UAE اور سعودی عرب وغیرہ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس میں بڑی بڑی بلڈنگز، شاپنگ مالز اور مہنگی گاڑیاں وغیرہ۔ اسی لیے قطر کو مڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہتے ہیں۔ مگر قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند سال پیچھے چلے جائیں تو قطر ایسا نہیں تھا، بلکہ قطر تپتا ہوا صحرا تھا اور اس میں بھوک اور بوریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ جو ملک عرب کنٹریز میں غریب تھا اور پھر وہ کیسے امیر بن گیا؟ اس کے پیچھے بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہانی تمام عرب کنٹریز سے بالکل مختلف ہے، اور آپ نے جان لیا ہوگا کہ کیوں سعودی قطر کو پسند نہیں کرتے اور کیسے قطر آنے والے وقت میں اپنے پڑوسی ملکوں سے زیادہ محفوظ اور خوشحال ہوگا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1916 میں، جب قطر کے امیر عبداللہ الثانی نے برٹش کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، جس میں برٹش کو قطر کو کسی بھی زمینی یا فضائی حملہ سے محفوظ کرنا ہوگا، اور بدلے میں قطر اگلے 25 سال تک برٹش کالونی کا حصہ رہے گا، اور یہاں سے نکلنے والے ہر نیچرل ریسورس میں برٹش کا شیئر ہوگا۔ 1940 میں قطر میں سب سے پہلی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی، اور 1960 تک تیل کی تلاش اور اسے نکالنے کا کام عروج پر تھا، اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گئے۔ مگر ابھی بھی کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی، اور پھر 1970 میں شیل کمپنی نے اس میں تیل کا بڑا خزانہ دریافت کر لیا۔ نارتھ فیلڈ دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ ہے، اور اس وقت قطر کی گیس پائپ لائن کے ذریعے بھی جاتی تھی، جس کی وجہ سے یہ کوئی منافع بخش نہ تھی، اور قطر گیس یوزر کنٹری سے اتنا دور تھا کہ گیس پائپ لائن وہاں تک لانا مشکل تھا۔ اسی وجہ سے شیل کمپنی گیس دریافت کر کے بھول گئی، اور یہ صرف کاغذوں میں ہی دب گئی۔ 1971 کو قطر کو برٹش سے آزادی مل گئی، اور وہ ایک آزاد ملک بن گیا۔ مگر آزادی ملنے کے باوجود اگلے 25 سالوں میں بھی قطر کے حالات کوئی خاص نہیں بدلے، اور پھر آیا سال 1995، جب خلیفہ حماد بن ثانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور قطر کا نیا امیر بن گیا۔ اور نئے امیر کا ایک ہی فوکس تھا، اور وہ تھا گیس۔ حماد بن خلیفہ جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر پر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے، اور اسی لیے انہوں نے جدید ٹیکنالوجی گیس لیکویفیکیشن کا استعمال کیا، اور اس ٹیکنالوجی سے گیس کو لیکوڈ فارم میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ اسے آئل کی طرح شپس میں دوسرے ممالک تک پہنچایا جا سکے۔ اس سارے پروسیس میں گیس کو -161 ڈگری پر ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ اسی پروسیس سے قطر آج LNG میں دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ قطر سے گیس ایکسپورٹ کرنے والے کنٹری امریکہ، جاپان، چائنا اور ساؤتھ کوریا ہیں، اور بلین آف ڈالر قطر میں آنا شروع ہو گئے۔ مگر قطر کی تقدیر بدلنے میں یہ چھوٹا سا حصہ تھا، کیونکہ نیچرل ریسورس تو بہت سے کنٹری کے پاس ہوتے ہیں، مگر اصل مسئلہ آتا ہے اس پیسے کو صحیح استعمال کرنے کا۔ ورنہ وینزویلا اور انگولا کا انجام ہمارے سامنے ہے۔
قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ کے نام سے ایک کمپنی بنائی جس کا مقصد تھا تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا۔ اسی وجہ سے دنیا میں ہر بڑی کمپنی اور انویسٹمنٹ میں قطری نظر آئیں گے، چاہے وہ لندن کے بڑے اپارٹمنٹس یا بلڈنگز ہوں یا پھر امریکہ کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں، بارکلیز، شیل، روز نیفٹ وغیرہ۔ مگر یہ بھی قطر کی چھوٹی سی انویسٹمنٹ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ قطر ایئرپورٹ، روڈز اور فائنینشیل انویسٹمنٹ پر لگا چکا ہے، اور حال ہی میں فیفا ورلڈ کپ وہ بھی قطر میں ہو رہا ہے، اور ایسے اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیم پورے عرب میں صرف قطر کے پاس ہیں۔ ان ساری انویسٹمنٹ کا مقصد ہے آئل اور گیس کے سورس آف انکم جنریٹ کرنا۔ یہ تو اکانومی سائیڈ تھی۔ دوسری طرف قطر نے دنیا کا سب سے بڑا نیوز نیٹ ورک الجزیرہ شروع کیا، اور بہت سالوں تک قطر سعودیہ کے زیر سایہ تھا، اور نیو خلیفہ حماد بن ثانی جانتا تھا کہ اگر قطر دنیا میں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کی ایک الگ سے پہچان بہت ضروری ہے، اور پوری دنیا میں قطر کی آواز پہنچانے کے لیے الجزیرہ نے بہت بڑا رول پلے کیا۔ 2010 میں الجزیرہ نے ہی پروٹیسٹ کو آن ایئر کیا، اور اسی وجہ سے سعودی عرب اور دوسرے کنٹریز سے اس کو زبردست کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ الجزیرہ کا اثر اتنا ہے کہ 2017 میں عرب کنٹریز نے تعلقات بحال رکھنے کے لیے قطر سے پہلی ڈیمانڈ یہ رکھی کہ سب سے پہلے الجزیرہ کو بند کرے، اور سعودیہ اور دبئی میں 2017 سے الجزیرہ اب تک بین ہے، اور یہ بہت بڑا فیلئر تھا کیونکہ اس میں سعودیہ کو سارے عرب کنٹری کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور کویت اور عمان بھی اس بائیکاٹ کا حصہ نہ بنے، اور قطر کی ایران اور ترکی سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے سعودی اور UAE قطر سے ناراض ہیں، جبکہ دوسرے کنٹریز قطر کو نیوٹرل اسٹیٹ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے صرف 6 کنٹری کے اسی بائیکاٹ کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا۔ قطر کو گیس کی وجہ سے ایک اور فیوچر ایڈوانٹیج ملا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ آئل 2030 یا 2040 تک الیکٹریسٹی سے ریپلیس ہو جائے گا، مگر گیس کے متعلق کوئی پریڈکشن نہیں، بلکہ روز بروز گیس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، اور رشیا اور یوکرین کی وار میں رشیا نے گیس پائپ لائن بلاکیج کے بعد قطر گیس کی ڈیمانڈ میں 10% اضافہ ہوا ہے، اور مانگ بڑھ گئی ہے، کیونکہ یورپین کنٹری بھی قطر سے رابطہ کر رہے ہیں، اور یہ ڈیل قطر کو اور امیر بنا دے گی۔ 2022 میں قطر کی انرجی ایکسپورٹ پہلے کی $100 بلین کراس کر چکی ہے، تو کل کو جب باقی ملک آئل ریپلیس ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں گے تو قطر کو اس چینج سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب قطر میں سب کچھ اچھا بھی نہیں ہے، وہاں حال ہی میں لیبر کلاس کو مل کر کچھ سوال اٹھائے گئے ہیں، مگر پھر بھی قطر دیگر عرب کنٹری کے معاملے میں کافی اوپن اسٹیٹ ہے، جہاں میڈیا کی آزادی ہے، اکنامک کنڈیشن بہتر ہے۔ آخر میں آتے ہیں ہم اس خطہ کی طرف جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، مگر کرپشن اور ریلیجیس انفلوئنسز کی وجہ سے بھوک اور غربت کا شکار ہیں۔ قطر کی 60% آبادی میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈین، نیپالی شامل ہیں، اور دن رات محنت کر کے یہ خواب دیکھتے ہیں کہ کب اپنے کنٹری میں بھی جائیں گے اور خوشحال ہوں گے، اور کب یہ حالات بدلیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔